رات کا اندھیرا تھا، قسطنطنی کی دیواروں پر ہزاروں مشعلیں جل رہی تھیں۔ شہر کے لوگ خوف میں ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ باہر ایک ایسا نوجوان بادشاہ کھڑا تھا جس کا خواب پوری دنیا بدلنے والا تھا۔ وہ صرف 21 سال کا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو صدیوں پرانی سلطنت کو خاک میں ملانے والی تھی۔ یہ کہانی ہے محمد فاتح کی، جسے دنیا آج سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ بچپن ہی سے محمد فاتح عام شہزادہ نہیں تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے، وہ تلوار چلانا، گھڑ سواری اور جنگی نقشے سیکھتے تھے۔ ان کے استاد انہیں ایک حدیث سناتے تھے، قسطنطنی ضرور فتح ہوگا، اور وہ امیر بہترین امیر ہوگا، اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یہ الفاظ محمد فاتح کے دل میں آگ بن کر جلتے رہے۔ انہوں نے بچپن میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی اس پیشگوئی کو پورا کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قسطنطنی کوئی عام شہر نہیں تھا۔ کانسٹینٹینوپل کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ صدیوں سے کوئی بادشاہ انہیں توڑ نہ سکا تھا۔ ہر طرف سمندر، اونچی فسیلیں، اور ہزاروں سپاہی۔ دنیا کہتی تھی، اس شہر کو فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن محمد فاتح کے دل میں خوف نہیں تھا۔ 1453 کا سال آیا، اور سلطان نے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ کہتے ہیں ان کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی تھے۔ اتنی بڑی توپیں تھیں کہ زمین کانپ اٹھتی تھی۔ جب عثمانی لشکر شہر کے سامنے پہنچا تو قسطنطنی کے لوگوں کے دل دہل گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ سلطان نے ایک دیو ہیکل توپ تیار کروائی۔ جب پہلی بار توپ چلائی گئی تو ایسا لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ دیواریں لرز اٹھیں، لوگ چیخنے لگے، لیکن شہر اب بھی قائم تھا۔ دن گزرتے گئے، جنگ شدید ہوتی گئی، عثمانی فوج کے کئی سپاہی شہید ہوئے، بعض جرنیل بھی مایوس ہونے لگے۔ انہوں نے سلطان سے کہا، یہ شہر فتح نہیں ہو سکتا، لیکن محمد فاتح نے جواب دیا، یا میں قسطنطنی لے لوں گا، یا قسطنطنی مجھے لے لے گا۔ یہ الفاظ سن کر پورا لشکر جوش میں آ گیا۔ پھر سلطان نے ایسا منصوبہ بنایا جسے سن کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ شہر کے سامنے ایک بڑی زنجیر لگی تھی تاکہ عثمانی جہاز اندر داخل نہ ہو سکیں۔ سب نے سمجھا کہ اب سمندر سے حملہ ناممکن ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں سلطان نے حکم دیا کہ جہازوں کو خشکی پر چلایا جائے۔ ہزاروں سپاہیوں نے لکڑیوں پر تیل ڈالا، اور پھر اچانک لوگوں نے دیکھا کہ عثمانی جہاز پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ قسطنطنی کے لوگ خوف سے پاگل ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ صبح ہوئی تو عثمانی جہاز شہر کے اندر موجود تھے۔ اب آخری حملے کا وقت قریب تھا۔ 29 مئی 1453، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سلطان گھوڑے پر سوار تھے، ان کی آنکھوں میں فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر عثمانی فوج دیواروں کی طرف بڑھی، تیروں کی بارش، تلواروں کی جھنکار، چیخیں، آگ، اور خون۔ جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ آخرکار شہر کی ایک دیوار ٹوٹ گئی، عثمانی سپاہی اندر داخل ہو گئے، اور پھر صدیوں سے ناقابل شکست سمجھے جانے والا قسطنطنی گر گیا۔ دنیا حیران رہ گئی۔ محمد فاتح شہر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر غرور نہیں تھا۔ انہوں نے زمین کی مٹی اٹھائی، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی دن سے قسطنطنی کا نام بدلتے بدلتے آج کے استنبول کی بنیاد پڑی۔ سلطان محمد فاتح صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک خواب تھے، ایک ایسا خواب جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ آج بھی جب تاریخ کے عظیم بادشاہوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام سب سے الگ چمکتا ہے، سلطان محمد فاتح۔